بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں رمضان المبارک سے پہلے نماز اور جو اس سے متعلقہ ضروری مسائل ہیں ان کا بیان چل رہا تھا۔ آج کی مجلس میں بھی بعض ان چیزوں کا بیان ہے جو اگر دوران نماز پیش آ جائے تو ان کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں کہ بندہ اگر دوران نماز اس کو کر لے تو شاید وہ چیز ہمیں ایسی محسوس نہ ہو کہ یہ بھی مفسد صلاۃ ہے، کہ یہ چیز بھی نماز کو توڑ دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نماز کو توڑنے والی چیز ہے۔ تو ایسے مفسدات نماز اور ایسی چیزیں وہ کون کون سی ہے، وہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوران نماز اگر کوئی شخص بات چیت کر لے، چاہے قصدن ہو چاہے بھول کر ہو، تو ایسے آدمی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ بالکل سادہ اور آسان مسئلہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد کسی بھی قسم کی بات چیت انسان نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے نا، بات چیت بند ہو جاتی ہے، ختم۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کسی کو کہے کہ بھئی وہ ذرا باورچی خانے میں دیکھ لیں یا یہ کہ دروازہ دیکھ لے، یہ نہیں۔ تو اگر دوران نماز کسی نے بات چیت کر لی، قصدن کر لی یعنی جان بوجھ کے کر لی، تب بھی نماز جائے گی۔ اور اگر کسی سے بھولے سے ہو گئی، یعنی ارادہ نہیں تھا لیکن کوئی بار بار پوچھ رہا تھا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو، لیکن پھر بھی بار بار گزرتے ہوئے پوچھیں گے وہ چابی کہاں ہے، وہ چابی کہاں ہے۔ بھئی جب اندازہ ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ یا یہ عورت نماز میں، وہ کیسے جواب دے گی؟ لیکن بعض عادتیں بگڑ چکی، تو انسان پوچھے اور سامنے والا بھولے سے، غلطی سے اس کی زبان سے اپنی زبان میں وہ جواب نکل گیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی دوست۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا اہم مسئلہ، اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے جو ہمیں آج سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر نماز میں کھڑا ہے، نماز شروع کر چکا ہے اور کسی تکلیف کی وجہ سے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کہیں درد ہے، کہیں چوٹ ہے، بے چینی ہے، اور اس کی وجہ سے زبان سے کچھ الفاظ نکل جائے، جیسے تکلیف میں انسان کہتا ہے آہ، اب آہ کہہ دیا نماز میں، ہائے کہہ دیا، اف، اوہ، یہ جو عام طور پہ تکلیف میں یہ الفاظ نکلتے ہیں نا زبان سے، تو اگر دوران نماز کسی نے یہ الفاظ کہہ دیے، آہ کہہ دیا، اف کہہ دیا، اوہ کہہ دیا، ہائے کہہ دیا، یا اس تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو کر زوردار آواز سے رو پڑا، ایک جسمانی تکلیف تھی اور رو پڑا، تو یاد رکھیں کہ ان سارے وجوہات سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض دفعہ آج ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ نماز میں اگر کوئی بے چینی ہے تو وہاں ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اس کو دباتے بھی ہیں، آہ اوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دھیان بھی نہیں جاتا ان باتوں کی طرف۔ وہ نماز بالکل جو ایک استحضار والا اور اللہ کے سامنے حضوری والا عمل ہے، جو یکسو ہو کر ہے، اس میں آج یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اپنے ان سارے تقاضوں کو، جو چاہے جسمانی ہے، بیماری کے ہیں، تکلیف کے ہیں، اس کو یہ دبا دے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف لاحق ہے اور اسے اندازہ ہے کہ وہ تکلیف مجھے مسلسل ہے، نماز بہت لمبی نہ کرے،
اس کو مختصر کر کے پڑھ لیں، کم وقت میں نماز پوری کر لیں تاکہ وہ آداب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ وہ پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس تکلیف کی وجہ سے رو پڑا اور آنسو نکل رہے ہیں، آواز سے رو رہا ہے، تو یہ بھی مفسد صلاۃ ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے نماز میں اور یہ عربی زبان جانتا ہے۔ اب قرآن کریم میں جنت کے تذکرے بھی ہیں، جہنم کے تذکرے بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے تذکرے بھی ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کے تذکرے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عبرت کی ہے۔ تو تلاوت کرتے کرتے وہ احوال انسان سمجھتے ہوئے ذہن میں لایا اور اس کو یاد کر کے اپنی آخرت کو، موت کو، جنت کو، جہنم کو، اس کی وجہ سے رو پڑا۔ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ احوال آخرت، احوال موت، اللہ کی یاد، یہ چیزیں اگر پیش آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک بڑی شان والی نماز ہے کہ جس میں انسان مکمل اللہ کی طرف، قرآن کے مضامین کی طرف متوجہ۔ تو اس رونے سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حرمین کے ائمہ ہوتے ہیں نا، مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے یا عرب کے، اور بعض نیک علماء جو ہوتے ہیں جو عربی جانتے ہیں اور جو قرآن ایک انداز سے، ترتیب سے پڑھتے ہیں، بہت دفعہ وہ تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ رونا کوئی جسمانی تکلیف کا نہیں ہے، وہ تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، لہذا اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ اگر عربی نہیں جانتا لیکن اس نے ایسے ہی سنا کہ کل تلاوت میں شیخ سدیس یہاں پر رو رہے تھے، میں نے کیسٹ میں سنا کہ شیخ روئے تھے تو اس نے بھی وہاں رونا شروع کر دی، باقی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ مضمون کیا ہے یا کیا ہے، بس ایک وہ ہے، تو یہ درست نہیں، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر دوران نماز کھانسی ہے، گلا کھنکھارنا ہے، گلا صاف کرنا ہے، پہلی بات تو اس میں یاد رکھے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اور مقتدی کے لیے تو بہرحال چونکہ مقتدی کے ذمے تو قرات یا تلاوت ہے نہیں، اس کے ذمے تو کھڑا ہونا ہے، سننا ہے، چونکہ تلاوت کی ضرورت، قرات کی ضرورت وہ تو امام کو پڑتی ہے۔ اب امام کے گلے میں اگر ریشہ اٹک گیا یا اس کو گلا صاف کرنا ہے، وہ مجبوری ہے، اس نے اگر گلا کھنکھارا اس طرح، وہ ایک مجبوری ضرورت ہے۔ یا چلے اگر مقتدی بھی ہے اور اس کو کھانسی پریشان کر رہی ہے بار بار اور بوجھ آ رہا ہے، باوجود روکنے کے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک دفعہ کھنکھار لے، کھانس لے، لیکن یہ جو ہم عادتاً کھانسی کرتے ہیں نا، عادتاً کھانسی جانتے ہیں دوستو، ایک کھانسی عادتاً ہوتی ہے، اور اس کا تجربہ آپ کر لے کہ دوسرے سجدے سے جب ہم اگلی رکعت میں اٹھتے ہیں، جب 2 سجدے ہو جائیں نا اور اگلی رکعت کے لیے، آپ غور کیجئے گا، شاید آج تک آپ نے تجربہ نہیں کیا ہو، اب آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، تو دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو مجمع میں آپ کو یہاں سے، وہاں سے، پیچھے سے 5 6 7 افراد کی کھانسنے کی آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک عادت ہو گئی ہے دوستو۔ اب یہ کھنکھارنا، یہ گلا صاف کرنا، یہ کیوں ہے؟ یہ ایک عادت کی وجہ سے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے نماز میں کراہیت آ جائے گی، کراہیت آئے گی، اور اس کھنکھارنے یا کھانسنے یا گلا صاف کرنے کے دوران ایسے انداز سے صاف کیا کہ اس سے کوئی حرف اور لفظ وجود میں آ گیا، بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اب مثال کے طور پہ گلا صاف کر رہا تھا اور نکل گیا جب، تب، یہاں، بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی حروف بن گئے اس سے، تو ایسی صورت کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہمارے اندر آج پیدا ہو چکی ہے،
کہ ہم بلا ضرورت نماز کے اندر کھانستے بھی ہیں اور کھنکھارتے بھی ہیں، گلا بھی صاف کرتے ہیں، بار بار ٹوپی بھی صحیح کرتے ہیں، بار بار بالوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، بار بار داڑھی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کو بھی چیک کرتے ہیں کہ استری کہاں تک چل رہی. یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ یکسوئی ذرہ برابر نہیں. نماز تو ایک یکسوئی کے ساتھ ہے، حضور قلبی کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کا وہ اثر، وہ لطف اور وہ برکات و فضائل آج محسوس نہیں ہوتے پہ. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور جہاں تک انسان کی رسائی ہو، دائرہ کار ہو، جن سے بات چیت کرتا ہو، ان کو ایک انداز سے سمجھانا بھی چاہیے. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اس کا خیال رکھنا ضرور. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران نماز کسی کو چھینک آ گئی، چھینک سمجھتے ہیں؟ اگر کسی کو چھینک آ گئی تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ یہ کوشش کرے کہ چھینک روک سکے تو روک لے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھینک لیا اس نے، اس لیے کہ چھینک کو بلا ضرورت روکنا طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے، جسم کے لیے نقصان دہ ہے چھینک کو روکنا. تو اگر کسی نے چھینک لیا تو یہ تو ہر ساتھی جانتا ہے کہ عام حالات میں ابھی اگر کسی کو چھینک آ جائے تو وہ فوراً کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ. یہی پڑھے گا نا، سنت ہے تو وہ پڑھے گا الحمدللہ. اور جو سن لے وہ جواب میں کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. اور یہ پھر اس کو جواب میں کیا دعا دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اچھا اب سمجھے دوستو مسئلہ. اگر دوران نماز چھینک آ گئی، چھینک تو گیا، تو چونکہ نماز کا محل وہ چھینک کی دعا کا محل نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، لہذا اس کے ذمے الحمدللہ نہیں ہے، یہ نہ کہے. لیکن اگر بے دہانی میں یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل ہی گیا کہ الحمدللہ، چھینکنے والے کی زبان سے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کہہ دیا، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. البتہ اگر دوران نماز اس نے الحمدللہ کہا اور برابر میں جو دوسرا ساتھی بھی نماز میں کھڑا تھا دوران نماز، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو اس نے الحمدللہ کہا ہے تو جواب تو میرے ذمہ بنتا ہے. اس نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے کہہ دیا. یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی. فرق سمجھے دوستوں؟ چھینکنے والے نے الحمدللہ اگر کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کہہ دیا، تو نماز فاسد ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن جواب میں جس نے یرحمک اللہ کہا اس کی نماز فاسد ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ایک آسان سا وہ سمجھا دیتا ہوں کہ وہ سارے الفاظ اور کلمات جو اللہ کی تعریف کے ہیں یا قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کا تعلق کسی انسان کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی ذات کی عظمت اور بڑائی کا ہے. جیسے الحمدللہ، تو اس میں کسی خاص بندے کو دعا نہیں دی گئی بلکہ اللہ کی ذات کی تعریف کی گئی ہے. یہ کلمات مفسد صلاۃ نہیں بن سکتے. لیکن وہ کلمات جو دعائیہ ہو، جس کا مقصد سامنے والے کو کوئی دعا دینا ہو، تو نماز کسی کو مخاطب کر کے دعا کرنے کا محل نہیں ہے دوستو. اور یرحمک اللہ کے اندر تو دعا ہے کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے اللہ تجھ پہ رحم کر لے. اور دوران نماز کوئی کسی کو دعا اس انداز سے نہیں دے سکتا ہے، وہ نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے. لہذا ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اسے دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز کے اندر کھڑا ہے اور برابر سے کسی شخص نے گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم، تو نمازی کو جواب دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے. ابھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہر وہ کلمہ جو
کسی دعائیہ کلمے پر انسان کے لیے مشتمل ہو. یہ سلام تو دعا ہے. اس نے کہا آپ پر سلامتی ہو، لیکن چونکہ وہ تو نماز میں تھا نہیں، یہ اگر جواب میں اس کو وعلیکم السلام کہے گا تو یہ اسے جواب میں سلامتی کی دعا دے رہا ہے جو اس کا محل نہیں ہے. لہٰذا اگر اس نے وعلیکم السلام کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا تھا، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. نماز پڑھ رہا تھا اور اچانک باہر سے کوئی خبر آئی یا کوئی ریڈیو خبریں چل رہی تھی، وہاں سے آواز آ گئی کہ جی پاکستان جیت گیا، یا کوئی بڑی اچھی خبر آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان جب کوئی خوشی کی خبر سنتا ہے تو ایسے موقع پر وہ اظہار خوشی کے لیے کہتا ہے الحمدللہ، ہے نا، کہتا ہے نا، الحمدللہ کہتا ہے. لیکن اس الحمدللہ سے مقصد خوشی کا اظہار ہے جو ایک انسانی ضرورت ہے دوست. لہٰذا چونکہ اس نیت سے اس نے کوئی اچھی خبر سنی اور اس خوشی کے اظہار کے طور پہ اس نے دوران نماز کہا الحمدللہ. دیکھیں یہ اب فرق ہو جائے گا. ایک چھینکنے والے کا الحمدللہ تھا چونکہ وہ تو اللہ کی تعریف پر مشتمل جو سنت سے ثابت ہے. یہاں اس نے الحمدللہ جو کہا تو یہ بوجہ اس سنت پر عمل نہیں، اپنی ایک ذاتی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. لہٰذا اس نے اگر الحمدللہ کہہ دیا تاکہ اس خوشی کا اظہار ہو جائے. یا اسی طرح یہ نماز پڑھ رہا تھا اور اچانک باہر کسی نے کہا کہ جی فلاں کا انتقال ہو گیا، اور اس نے سنا اور دوران نماز کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ کلمہ اس نے بنیت تلاوت تو پڑھا نہیں، حالانکہ یہ قرآن کی تلاوت اور آیت ہے، لیکن نیت کو اب دیکھا جا رہا ہے. یہ اظہار غم ہے اور اس غم کے اظہار کے طور پہ اس نے انا للہ پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. ساری باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو دوستوں خلاصہ آپ کی طرف آ رہا ہوگا کہ نماز شروع کرنے اور شروع ہونے کے بعد وہی کچھ پڑھنا ہے ہمیں جو نماز کے اندر کا حصہ ہے. اپنی طرف سے کسی کلمے کا اظہار یا اضافہ وہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر دوران نماز کوئی حادثہ ہو گیا، اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے اور یہ مستورات کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے. اب مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور قریب سے کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، ایک دم گر پڑا. اب ہمارے ہاں جب کوئی بچہ گر جائے یا کچھ چوٹ لگ جائے تو عرفی طور پہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بسم اللہ کہتے ہیں نا. کوئی گر گیا، کوئی برتن گر گیا، کوئی چیز گر گئی تو مرد حضرات ہو یا مستورات ہو فوراً کہتے ہیں بسم اللہ. اب یہ جو بسم اللہ کہا زبان سے نکلا تو یہ اس حادثے اور تکلیف کو سن کر دیکھ کر کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، تو لہٰذا اس کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے دوران نماز کوئی کتاب یا کوئی تحریر جو سامنے پڑی ہوئی اس نمازی کو نظر آ رہی تھی، اسی لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ دوران نماز انسان کوئی کتاب، یہاں تک فرمایا کہ جب تلاوت کر لے تو انسان قرآن کریم کو نمازی اپنے سامنے نہ رکھے. اسی لیے جو ہم کہتے ہیں نا بھئی نماز کے دوران اوپر الماریوں میں رکھ لے، اس کی وجہ یہ. تو اگر کسی کے سامنے کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی مثال کے، اب یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اچانک کوئی کتاب یا رسالہ تھا وہ کھولا اور سامنے کی جو عبارت اور مضمون ہے نا وہ اس کو نظر آنے لگا. نظر تیز تھی، اچھی تھی ماشاءاللہ سے، نظر آ رہا ہے اسے. اب وہ مضمون جو ہے وہ اس کو پڑھنے میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں لکھا ہے کہ تقوی ایمانی صفات میں سے ایک بہت بڑا وصف ہے جو ایک مومن کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب میں جو اس نمازی کے سامنے کھل گئی ہے. دوران نماز نمازی کو کتاب میں دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں دیکھنا چاہیے. اب اس کی نظر پڑ گئی، اب اس نے اس تحریر کو پڑھا لیکن آنکھوں سے،
آنکھوں سے پڑھا بھی اور سمجھ بھی آ رہا ہے، لیکن زبان سے تکلم نہیں کر رہا اس کا، صرف آنکھوں میں گزار رہا ہے اس کو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر وہ تحریر کھلی، تھوڑا پڑھنے کے بعد اس نے مزید غور کیا کہ کیا لکھا ہے، اچھا اچھا اچھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ زبان سے کہنے لگ، اب زبان سے جیسے ہی کہا تو تکلم ہوا، تلفظ ہوا، تو اس تحریر کو پڑھنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے حتی الامکان جب بندہ چاہے مسجد میں نماز پڑھے چاہے گھر میں نماز پڑھے، تو بالکل عین آنکھوں کے سامنے کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی تحریر وہ نہ رکھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ سامنے آ جاتی ہے چیزیں تو انسان کا ذہن اس کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چند صورتیں ہیں جو عموماً ہمارے ساتھ پیش آ جاتی ہے نماز میں، تو اس کا اثر نماز پہ کیا پڑتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔